حضرت عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ اس نے جب اپنے اشعار پڑھ کے سنائے نا تو آخری شعر ان کا یہ تھا کہ اب مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور میں اب ہڈیاں میری کمزور ہو چکی، لیکن میرے بیٹے تو نے بات جو کی ہے اس نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے، جو مجھ تک پہنچی۔ کہا یا رسول اللہ میں یہی پڑھتے آ رہا تھا اور یہ میرا آپ قصیدہ مکمل ہو گیا ہے۔ جب اتنی بات مکمل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چشمان کرم سے لڑیاں لگی ہوئی تھی آنسوؤں کی، بس بات بھی سب کو سمجھ آ گئی، اور جو بات میرے حبیب نے فرمانی تھی وہ اس نے اپنے قصیدے میں ہی کہہ دی۔ اس کے بعد میرے کریم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا اے عزیز اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو جتنے حضرات بیٹھے ہیں اپنے والدین کو ترسایا مت کریں، یقین فرمائیں کئی دوست ایسا پیغام دے کے جاتے ہیں، ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بچے پاڑا مکان دا کرایہ دیواں یا ابا جی تانوں دوائی لے کے دیواں۔ اللہ کے بندے وہ ماں باپ ہو کے تم سب کو پال لیا ہے، اور آج تم اتنے ہو کے اپنے ماں باپ کو ترساتے ہو، اتنے موٹے آنسو ان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ نہ کریں ایسا میرے عزیز، میرے دوست، ان باتوں کو سمجھیں۔ آج ہمارے محترم بھائی محمد قیصر نوید صاحب، ان کے والد گرامی قدر کی سال ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہے، تو اسی لیے میں نے یہ پیغام آپ کی خدمت میں رکھا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، فرمایا کہ جس بچے نے، یہ بچے بھی توجہ فرمائیں آپ کتنے قیمتی اور کیا کام کر سکتے ہیں، فرمایا جس بچے نے چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، قیامت والے دن اللہ رب العزت حوض کوثر سے اس کو 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو اتنی کرامت اور عزت اور شرافت سے نوازا جائے گا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک فرمائیں۔ میں آخری گزارش پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور پھر پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ ہم سماعت کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ اقدس تھا، ایک شخص سے جس کا نام تھا امیہ، یہ نابینا تھے اور ویسے بھی تھوڑا کمزور تھے فزیکلی طور پر۔ ان کے بیٹے جن کا نام تھا کلاب، حکم اقدس ہوا حضرت فاروق اعظم کی طرف سے کہ جہاد پر جانا ہے، فوج اسلامی تیار کی جائیں۔ یہ حضرت کلاب کا نام بھی آ گیا اور یہ بھی جہاد پر چل دیے۔ چند دن گزرے تو حضرت کلاب کے جو والد تھے امیہ، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں، اور کہنے لگے حضور آپ کا حکم تھا بیٹا چلا گیا، لیکن میری خدمت وہی کرتا تھا اور مجھے کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ سارے کام میرے کر دیتا تھا۔ جب سے وہ چلا گیا، ایک تو میں نبینا ہوں اور دوسرا میں کمزور، اب تو بہت کمزور ہو گیا، اب جب نہیں برداشت ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عرضی لے کر کہ میرے بیٹے کو اگر واپس بلا لیا جائے تو میرے 4 دن کو اچھے گزر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نبی پاک کا حکم ہے۔ اسی وقت آپ نے قاصد بھیجا، خط لکھا اور حضرت کلاب کو واپس بلایا۔ ان کے والد کے تاثرات سے فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اس بچے نے کو بڑی جم کے اور کمال کے ساتھ خدمت کی ہے اپنے باپ کی۔ وہ جب آئے نا تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے کلاب میرے پاس آنا۔ وہ آ گئے، کہا یار یہ بتا تیرا باپ تیرے لیے بڑا بے چین اور بے قرار ہے، لگتا ہے کہ بڑے کمال درجے سے تم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو، ذرا مجھے بھی کوئی طریقہ بتاؤ کیسے کرتے تھے۔ فرمایا جی پہلا میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ابا جی کو کبھی کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا، جو کام ہوتا جو چیز ہوتی میں پیش کر دیتا، پہلی بات تو یہ تھی۔ اور دوسری یہ تھی میں جب بھی کام کرتا تو میں بعد میں پوچھتا تھا حضور ہے ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں یا کس میں کوئی کمی بیشی ہے، کہا دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ تھی، فرمایا نفاست اتنی ہوتی تھی کہ میرے باپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ خدمت میں نے کی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے ذرا۔ کہا اچھا واقعی پتا چل جاتا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے بتاؤ گے کہ وہ کیا نفاست تھی؟ فرمایا میرے باپ جب دودھ مانگتے تھے نا تو میں اونٹنی کو لاتا تھا، پہلے ٹھنڈے پانی سے اس کے تھنوں کو دھوتا تھا، اس کے بعد میں دودھ دوتا تھا، اور جب میں پیش کرتا تھا تو میرے باپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بڑی نیاز مندی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی ہی دل کی گہرائی اور محبت کے ساتھ میرے بیٹے نے میرے لیے کام کیا ہے۔ کہا پھر آج تجربہ کریں؟ ان کا جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے نا کہا کہ اس کے والد کو کوئی نہ خبر دے اور ان کو میرے پاس لایا جائے۔ جناب امیہ آ گئے اور ادھر حضرت کلاب کو کہا کہ ذرا اونٹنی کا دودھ دوہو۔ وہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے گئے، انہوں نے اسی انداز سے دوہا اور لے کے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا
نہ ان کو پتا ہے کہ کلاب آئے ہیں نہ کسی نے بتانا ہے. کہا خاموشی سے دودھ پیش کر. توجہ سارے حضرات, جب دودھ کا پیالہ پیش کیا, پہلا گھونٹ بھرا نا تو کہتے اللہ اکبر, اس سے تو میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے, اس سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اٹھ کر بچے سے کہا جلدی کر اپنے باپ کو ذرا گلے لگا. انہوں نے گلے لگایا اور جدائی کے جو لمحے تھے وہ ختم ہو گئے, اور کہا کہ تیرا جہاد یہی ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کرتا رہ جا. نوجوانوں, اپنے باپ کی خدمت کرو, اپنی والدہ کی خدمت کرو. اور یہ محافل, یہ اور تقریریں, یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی, یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں. کچھ عمل کی جانب بھی آئیے. اور حضرت پیر صاحب کو اللہ نے جو کمال بخشا ہے, سبحان اللہ, میرا رب کریم فضل فرمائے, سرکار نگاہ عنایت فرمائیں, اور بزرگوں کی نگاہ و ارواح آپ کی جانب متوجہ ہوں, اور مزید آپ کا کام بام عروج تک پہنچے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا فرمان اقدس ہے, ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. اس واسطے جب جب میرے کریم کا ذکر آئے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایکو بند ہو سکتی ہے جی, سیٹی بند کریں, ایکو بند کر کے اس کی آواز کھولیں جناب. دوستان گرامی, اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فرمایا اس آیت طیبہ میں خلاق عالم نے دو عظیم رشتوں کا ذکر فرمایا ہے. انسان کے دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ. روحانی رشتے جیسے ہمارے استاد کے ساتھ ہے, پیر کے ساتھ ہے, صحابہ اکرام کے ساتھ ہے, اہل بیت کے ساتھ ہے, علماء کے ساتھ ہے, نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ, یہ ہمارے سارے روحانی رشتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ, جیسا ہمارے والدین کے ساتھ, دوست احباب اور ساتھ ہمارے کزن, رشتہ دار, مامے, چاچے, یہ سب ہمارے جسمانی رشتے ہیں. جسمانی رشتوں میں بھی جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ تعلق, اور جو روحانی رشتے ہیں ان میں جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے رب کے ساتھ تعلق. اس آیت میں ٹاپ آف دا لسٹ جو دو رشتے تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ ایک تمہارا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا حق کیا ہے, کیسے ادا کرو گے اس کا حق. تو فرمایا اس کا حق یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کریم کو وحدہ لا شریک مانو. وہ ذات میں, صفات میں وحدہ لا شریک ہے, وہ ازلی ہے, وہ ابدی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ مستقل بالذات ہے, اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں. وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, وہ مکان و مکینیات سے پاک ہے, وہ جہت سے پاک ہے, وہ ٹائم سے پاک ہے, وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے, وہ اب کب تب جب ہر چیز سے پاک ہے. بس اس نے اپنا تعارف قرآن میں یہ کروایا. بہت سارے اور تعارف ہے, ایک یہ ہے اللہ نور السماوات والارض, فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیسا؟ بس یہ جنت میں جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایسا. اب وہی تعارف جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, اسی کے مطابق ہمیں اپنے رب کو ماننا ہے. دوسری بات, علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل امر تھا اس دور میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو اس وقت لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا کرتے تھے. لیکن ہوا کیا, محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو اٹھا دو, یہ بت ہیں تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں, اور تمہیں کوئی اور پسند آ جائے تو تم اس کو رکھ لیتے ہو, پہلے کو پھینک دیتے ہو. تو تمہیں شعور سے کام لینا ہوگا, اپنے رب کو سجدہ کرو. اور رب نے اپنے تعارف کے لیے جس کو بھیجا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ایسے ماحول میں کہ جب وہ سامنے بت رکھ کے اس کو خدا تصور کر کے سجدہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا خدا نظر آئے گا تو سجدہ کریں گے, ایسے ماحول میں ان لوگوں کے تمام تر سوچ اور فکر کو بدل دینا کہ رب کو مانو, بت کو اٹھا دو, کون سا رب جو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی تم نے ماننا ہے, تو کہا ان کو سجدہ کرو. یہ بہت مشکل امر تھا.
لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات اور شانیں عطا فرمائی کہ آپ کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا اس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ پھر معجزات جو جس نے کہا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا ہے، بلکہ اتنے معجزات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، عشق کی دنیا میں اگر کسی کے کمالات گنتی میں آ جائیں، شمار میں آ جائیں، کاؤنٹنگ میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو یہ عیب بھی نہیں لگنے دیا کہ آپ کی شانیں کوئی شمار کر لے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہ یا رسول اللہ آپ کی اتنی شانیں ہیں کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کون سی شان پہلے بیان کریں اور کون سی بعد میں بیان کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کو سجدہ کرو، اب ظاہر سی بات ہے وہاں دلیل بھی تو چاہیے تھی نا، تو اللہ نے وہاں پر اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تصویر کو سامنے کر دیا۔ ماننا ان کو ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی، اب اس کو اگر ہم اپنے لہجے میں سمجھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم پہلے دن بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے سامنے الف آتی ہے، با تا سا، اسے کیا پتا یہ الف کیا ہے؟ اب اس کی اتنی عقل ہی نہیں کہ جانچے یہ کون کیا ہے، تو اس کے سامنے ایک تصویر کی جاتی ہے کہ ورد تم نے الف کا کرنا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے سامنے تصویر انار کی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، دیکھنا تم نے انار کو ہے، الف بھی ذہن میں رہے گی، ورد بھی پکا رہے گا اور تمہارا تعلق بھی رہے گا۔ تو کہا جیسے الف کو بچہ سمجھ نہیں سکتا تھا لیکن اس کے تعلق کو انار کے ساتھ جوڑ دیا کہ سامنے تصویر وہ کر دی ہے، اب رب کو بھی کوئی سمجھ تو نہیں سکتا لیکن فرمایا ورد رب کا کرنا ہے، سامنے تصویر یار کی کر دی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اسی واسطے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے ہمیں دیکھا ہے اس نے حق کے جلووں کو دیکھا۔ یہ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز میرے دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے جو جلووں کا مظہر اتم و اکمل بنایا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب کو مان لیا ہے تو پھر انہیں وحدہ لا شریک مانا جائے، ازلی و ابدی مانا جائے۔ یہ ہے اس آیت کا پہلا مطلب کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ میں یہاں لگے ہاتھ میں ایک اور بات بھی کر دوں، ہمارے لوگوں کے بڑے عجیب اذہان ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے۔ کئی بندے جب توحید بیان کرتے ہیں نا تو ان کی توحید کا انداز یہ ہوتا ہے کوئی داتا نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی خواجہ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو یہ تو ولیوں کے خلاف بکواس ہو رہی ہے، توحید تو یہ نہیں بیان ہو رہی نا۔ توحید بیان کرنی ہے تو رب کا تعارف کروانا۔ آپ دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف جو پیش کیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا رب وہ ہے جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بنا لیتا ہے۔ اب آپ جزاک اللہ بابو بھائی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا تعارف ہے؟ اور بھائی اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں آپ۔ دیکھیے انسان کہاں سے بنتا ہے؟ پانی کے قطرے سے۔ کائنات کا کوئی مصور آپ لے لیں وہ اپنی تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، میرا رب ہے جو پانی سے بناتا ہے۔ آپ بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا بات تو ہے، تو میں نے کہا یہ ہے رب کا تعارف۔ یہ کہنا کوئی بابا نہیں خواجہ نہیں، یہ تو ولیوں کی دشمنی ہے جس کو اگلا جا رہا ہے۔ رب کا تعارف کروایا جائے نا۔ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پانی کے قطرے سے تصویر بنا دی، اللہ اکبر، اور پھر اس تصویر پر کیا کہا یہ سن کے ہر بندہ خوش ہو جائے گا، اتنی پیاری تصویر بنائی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں نے تجھے اتنا سونا بنایا ہے کہ میں رب ہو کے بنا کے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے سب سے سونا بنایا ہے۔ یہ ہے رب کا تعارف میری جان۔ اور پھر دوسری بات، ماں کے پیٹ میں ہزاروں پردے ہیں، میرا رب وہاں تصویر بناتا ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں کسی اسٹوڈیو میں کہ تصویر بنوانی ہے تو وہ ایک آپ کو خاص کرسی پہ بٹھائے گا، سامنے سے 35-40 لائٹیں جلا دے گا۔ او بھائی دن کے 12 بج گئے ہیں تو آپ پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تصویر بنانی ہے تو مجھے لائٹ لگانی پڑے گی تاکہ تمہاری تصویر خوبصورت آ جائے۔ تو میں نے کہا یہ دنیا کا مصور ہے جو تصویر کے لیے لائٹیں جلاتا ہے تو پھر تصویر سونی آتی ہے۔ میرا رب ہے
جو ہزاروں اندھیروں میں بھی تصویر بنا کے کہتا ہے میں نے تجھے سب سے سونا بنا دیا. یہ ہے رب کا تعارف جو خلاق عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. میرے عزیز میرے دوست، پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اور میں نے کہا لگے ہاں تو تھوڑی توحید پر بھی بات کر دے نا. ہاں یہ توحید ہے، یہ رب کا تعارف ہے. میرا رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں اگر کوئی اور رب ہوتا، میں ہوں وحدہ لا شریک، اگر کوئی اور ہوتا تو فرمایا کہ یہاں پر اس کائنات کا جو نظام ہے وہ فساد میں پڑ جاتا. کیا مطلب؟ فرمایا کبھی تو سورج کہیں اور سے بھی نکل آتا نا، کبھی تو یہ چاند چھپ جاتا نا، کبھی تو ایسا ہوتا کہ یہ نظام درم برم ہو جاتا. کہا سورج اپنی چال چل رہا ہے، چاند اپنی لائن پہ ہے، ستارے اپنی چمچماہٹ میں ہیں، اور یہ سارا نظام، بارش کبھی یہ نہیں ہوا کہ زمین سے برسے، آسمان سے برستی ہے. زمین اپنا کام کر رہی، دریا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کون ہے جو کروا رہا ہے؟ فرمایا وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے وجود کے اور برکت کے ساتھ یہ ہر چیز کا نظام اپنے آپ چل رہا. یہ ہے رب کریم کا تعارف جو میرے رب نے قرآن میں فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا رب وہ ہے جس نے اپنا وہ رسول بھیجا ہے جو ہدایت بھی لے کے آئے، جو رسالت بھی لے کے آئے، اور جس نے تمہیں نور بھی عطا کیا ہے، اور ان کا دین سارے دینوں پر غالب ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لو میرے مصطفیٰ کے ڈنکے بھی بج رہے ہیں اور دین مصطفیٰ کا جھنڈا بھی سب سے بلند نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رب نے جو تعارف کروایا اس کی حقیقت کو یہاں بیان کیا. تو یہ رب کا تعارف ہے. یہ تھا پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات، اسی کے ساتھ لنک کرتے ہوئے جلدی سے میں نے آگے نکلنا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. فرمایا رب کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ اس نے محمد کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ حضور کو پیدا کیا ہے. کہ آج تک تمہیں حضور کی ذات سمجھ نہیں آ سکی تو بتائیے پھر رب کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ تھی پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوستان گرامی، یہ ہمارے جو جسمانی رشتے ہیں سب سے ٹاپ کا رشتہ وہ ہمارا والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اور یقین کرے علماء کہتے ہیں یہ جو والدین ہیں یہ ہماری جڑ ہیں، یہ ہمارا بیج ہیں جہاں سے ہم نکلے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، والدین یہ ہمارے لیے بیج کی مانند ہیں. ہم نکلے پودا ہوا. بسا اوقات جو مالک ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا بیج لاتا ہے، بڑی اچھی پنیری لاتا ہے، بڑا اچھا پودا لگاتا ہے. تو وہ جب پودا لگاتا ہے نا کنو کا تو اس کی بڑی پرورش کرتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کنو نہیں ہے تو نیمبو ہے یا کھٹی ہے، اس میں قصور اس کا نہیں ہوتا. یہ بسا اوقات نصیبوں کی بات بھی ہوتی ہے. جتنے حضرات بیٹھے ہو نا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. او نہ ہوئے او کنو لاؤندے رہن تو بعد چاپا کھٹیاں بنے ہوئیے. آواز کمزوروں والی ہے لیکن اس بات کو سمجھیے گا ذرا میرے بھائی. یہ صوفیاء نے لکھا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں. تو ہمیں وہی بننا ہے جو حبیب پاک نے فرمایا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا لوگوں یہ جو تمہارا والد ہے یہ تمہارا جنت کا وہ دروازہ ہے جس میں سے تم گزرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کریں آپ سارے حضرات. ہم نے نا ایک حدیث سنی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے علماء نے لکھی ہے. لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن اس سے زیادہ حدیثوں میں یہ موجود ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں، مفہوم ان کا ایک ہے. ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا انی اردت ان اغزوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا کا والدان، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ. فرمایا فذهب الیہما، فرمایا پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، تم غزوے پر نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پر جاؤں گا، شہید ہو گیا تو جنت میں، بچ گیا تو غازی ثواب ملے گا، تو میرا مدعا تو جنت تھی، تو اب مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا فل جنت عند رجلیہما، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا انی اردت الہجرہ، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں ہجرت کر کے جاؤں، آپ کا حکم ہے. تو غیبوں پر خبردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ بتلا تیرے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں.
تو میرے نبی نے فرمایا تو تو بتا کے آیا ہے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. کہا بالکل. تو فرمایا ان کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا وَهُمَا يَبْكِيَانِ، وہ نہ دونوں رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا فَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ. فَاضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، اپنے والدین کو ہنساؤ جیسے رلا کے آئے ہو. کہا کیسے؟ فرمایا یہ خوشخبری سناؤ کہ میں ہجرت کر کے نہیں جا رہا، میں آپ کی خدمت گزاری کروں گا. اس نے کہا حضور یہ خوشخبری دیتا ہوں پر پھر مجھے ثواب و جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا فل جنت عند رجلیہما، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کہیں والدین کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، والدین ناراض تو نہیں ہو رہے، پہلی بات. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے پاس سے ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب ضرورت رہتی ہے بسا اوقات کچھ نہ کچھ مال و دولت کی، اب میں نہیں کماتا میرے بچے کماتے ہیں، تو کیا ان کی کمائی میں کھا سکتا ہوں؟ توجہ فرمائیں یہ سارے بچے حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میں ان کی کمائی میں سے کچھ لے سکتا ہوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ہیں اور ان کا مال تمہارا ہے. وہ تمہارے ہیں اور ان کا مال تمہارا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگو سن لو، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا بہترین پھل ہے، اسے بھی کھایا کرو اور اس کی کمائی کو بھی کھایا کرو. یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں. لیکن آج کئی لوگ اپنی کمائی کو چھپاتے ہیں. میں یہاں بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو. حضرت عمرو بن شعیب اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا بنو سلمہ کا. اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے ایک سوال کیا. نوجوان تھا. اس نے کہا میرے آقا میرے پاس مال و دولت تو ہے پر میرے بال بچے بھی ہیں، میں عیالدار ہوں، اور اس وقت آپ کو پتا ہے زیادہ شادیوں کا رجحان و رواج بھی تھا. تو کہا کہ اب میرا جو والد ہے وہ ضرورت مند بھی ہے اور مجھ سے مال طلب کرتا ہے، تو کیا میں اپنے والد کو دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا دے دے. تو کہنے لگا ایک بات اور بھی ہے. کیا؟ کہا بس اوقات بغیر پوچھے میرا مال میرا باپ لے لیتا ہے. یہ تھا اصل پوائنٹ. کہا بغیر پوچھے بھی لے لیتے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. سارے حضرات غور سے سننا. نبی پاک علیہ السلام کا حکم اقدس لے کر قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے میرے نبی کا بلاوا آئے تو جہاں دل خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ جو عشق والے ہیں وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں آواز نہ اونچی ہو جائے، کہیں دربار اقدس میں کوئی ایسا بلاوا سوال نہ پوچھ لیا جائے کہ جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ قاصد مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ مجھے جو بلاوا آیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا تیرا بیٹا گیا ہے، اس نے شکایت لگائی ہے. کہا کیا شکایت لگائی ہے؟ کہا اس نے کہا کہ میرا باپ بغیر پوچھے مال لے لیتا ہے. اب نہ ان کے دل پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی، اور وہ نہ جو بزرگ شخص تھا اب میرے نبی کی جانب چل تو پڑے لیکن نہ دل ہی دل میں، آپ کو پتا اندر کا مفتی پھر سوال و جواب شروع کر دیتا ہے نا، اندر ہی اندر سے باتیں شروع ہو گئی کہ اب میں نے جانا ہے تو کیا کہنا ہے. لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے کے بارے میں خیالات شروع ہو گئے. اور عرب کا کلچر شاعری کا کلچر تھا، تخیل کا کلچر تھا. اس نے نا شعر پڑھنا شروع کر دیے اپنے بیٹے پر، غزل، اور اس کو آپ نظم یا جو بھی کہہ دیں. اس نے جناب علی لکھنا شروع کر دی کہ یار میرے بیٹے اور تجھے کو مسئلہ ہی تھا تو مجھ سے بات کرتا، حضور کے پاس کیوں گیا ہے؟ اب اس نے ایک شعر سوچا، دوسرا، تیسرا، یہ پڑھ رہا ہے سارے. چلتے چلتے اتنی دیر میں دربار رسالت میں آ گیا. میرے نبی تو پھر غیبوں پر خبردار ہیں. جب وہ آیا نا عرض کرتا ہے حضور مجھے کیوں طلب فرمایا، حکم فرمائیے. جملہ سن کے آپ کو لطف آ جائے گا. فرمایا بات بعد میں بتاتے ہیں، پہلے جو اشعار سوچتا آیا ہے وہ تو پڑھ کے سنا نا مجھے. جزاک اللہ. میرے نبی فرماتے ذرا وہ مجھے پڑھ کے سنا. تو وہ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے جی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور شعر پڑھنا شروع کیے. پہلا شعر یہ تھا، اس کا مفہوم سناتا ہوں. کہتا ہے بیٹا جب تو پیدا ہوا تب سے میری ذمہ داری شروع ہو گئی تھی. بیٹا تو کھاتا نہیں تھا تو میں بھی نہیں کھا سکتا تھا. بیٹا تو سوتا نہیں تھا تو میں بھی نہیں سو سکتا تھا. بیٹا تو ہنستا تھا تو میں بھی ہنسا کرتا تھا. یہ پہلا شعر اور اس کا ترجمہ. دوسرا اس نے کہا بیٹے جب تو بڑا ہوا تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرا پودا بڑا ہو رہا ہے، یہ وہ درخت بنے گا جس کے سائے میں بیٹھوں گا.
آواز کمزوروں والی ہے، ذرا غور سے سنیں میری بات کو. کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا پودا ہے، میں اس کے سائے میں بیٹھوں گا، اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی تھی کہ میرے اس پودے پر پھل لگے گا، وہ بھی کھاؤں گا. وہ شعر دوسرے کا مطلب یہ ہے. اس نے تیسرا پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، پھر ہوا کیا مطلب ایسے نہ کرو نا، آپ سامنے سے ایسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پیغام ہے تو ادھر سے آگے دینا. شمسی صاحب باہر چلے جائیں، جب پیر صاحب کا فون آ رہا ہے، یہ فون بھی کریں پیر صاحب کو، اور ادھر سے ذرا لے کے بھی آ جائیں، آپ جلدی چلیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آ جائیں بھائی، ہلو ادھر آ جائیں، کوئی بھی نہ جائے، تنگ نہ کیا کریں. اے جڑا تسی سانو مولویاں تے پیراں نوں چمن چٹن والا ہاتھ رکھیا ہے نا، تسی ساڈیاں من لیا کرو تے نہیں بڑی ہے. ادھر دو بندے کھڑے ہو جائے، خبردار کوئی بھی نہ ادھر جائے. ایتھے آؤ اللہ دے، او بھائی اینو بھی اچھا ہی کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے. اللہ کے بندو تھوڑا سمجھا کریں آپ حضرات، مہمان کو آپ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. مہربانی کریں، بیٹھے، زیارت ہو جائے گی نا، سارا مسئلہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے سیابی ہیں وہ حضور کی زیارت کر کے سیابی بنے ہیں. یہ زیارت بڑی شے ہے، یہ بندہ کر جانے تھا. میں نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر، تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. دو موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے، سننی ہے آپ نے. ایک تو ہے جو بہت بڑا فتنہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا ہے. یعنی کیسی عجیب سی بات ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اوائل کے وہ مسلمان جنہوں نے اسلام پوری دنیا میں پھیلایا، ان کے ایمان پر بات ہو رہی. یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جنہوں نے اسلام کو اولاً حاصل کیا، سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، انہی کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، ان کے ایمان پہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے سے فتنے ہیں کہ قرآن پاک پر بھی معاذ اللہ کا بات ہو رہی ہے. وہ گروہ جو ان کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف بھی بات کرتا ہے، وہ حدیث کے خلاف بھی بات کرتا ہے. وہ گویا کہ وہ ان کے موقف کے خلاف جو بات ہے وہ سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے تلا ہوا. اب کل بھی میں نے لیکچر تھوڑا سا سنا ہے راشد نور رضی صاحب کا، دامت برکاتہ العالیہ. تو مفتی صاحب کے اس لیکچر کو میں نے سن کر، انہوں نے جو خلافت پہ بات کی ہے وہ ساری بات تو نہیں کروں گا، لیکن اشارتاً انشاءاللہ اس سے ہم آگے جائیں گے. یہ بات اس وجہ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کل یہ بات ہوئی تھی، تو میں اس کو سارے موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے کہ دراصل روٹ یہ کارٹ آف ڈسکارٹ کیا ہے، اختلاف کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن کو بھی انہوں نے محرف کیوں مان لیا معاذ اللہ، اور شیخین کریمین اور صحابہ پہ کے ایمان پر بھی کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ اختلاف ہے وہ خلافت ہے. اس خلافت کو وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں. اچھا، اب اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں. یہ خلافت ہی انہوں نے کیوں، اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس خلافت کے مسئلے کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ اسی سے سارے اختلافات آگے کیوں جنم لے رہے ہیں؟ بات توجہ سنیے گا. دراصل یہ اسلام دشمنی کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا تھا. یہ انہی کی کتاب فرق شیعہ میں لکھا ہے، انہی کی کتاب رجال کشی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے امامت و ولایت کا نظریہ پیش کیا، امامت و ولایت کا نظریہ جو آپ کل سن چکے ہیں، خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، 12 امام اللہ کی طرف سے منصوص ہیں. تو یہ جو خلافت کا نظریہ اس نے کیوں پیش کیا؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے، یہ یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اوپر سے، اس کو مولا علی نے خود جلایا تھا. یہ وہ شخص تھا ان کے بقول، کیونکہ اس نے مولا علی کو خدا کہہ دیا تھا. لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہے چلو اس نے خدا بھی مان لیا تھا، لیکن اس کے اور نظریات جو تھے وہ شیخین کریمین کے بارے میں بھی، ان پر بھی مولا علی ان کو سرزنش کرتے تھے. اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ خلافت یعنی ولایت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مولا علی کا حق تھا. شیخین کریمین نے اس کو غصب کیا، حضرت عثمان نے بھی غصب کیا معاذ اللہ، لہذا حضرت علی سے ظلم ہوا. اور اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا تھا؟ اسلامک دڑاڑ، اسلام کے اندر ایک خلا پیدا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. اس مقصد کے لیے اس نے یہ نظریہ آپس میں پیش کیا، کیونکہ اور کوئی کسی نظریے سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا اختلاف پیدا نہیں کیا جا سکتا.
تو لہذا یہ خلافت اور حکمرانی کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ ان میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سارا ملک منتشر ہو جاتا ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو منتخب کیا، خلافت کو، ولایت کو، اور وہ امامت کا ایک خود ساختہ نظریہ جو اس نے بیان کیا آج تک پوری دنیا میں اس کا چرچا کر رہے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے بہت سارے قصے، کہانیاں، پھر آگے صحابہ کرام کے خلاف نظریات قائم کیے. تو لہذا اس وجہ سے جہاں سے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں وہ خلافت، امامت ہے، اس کو امامت علی سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ خلافت یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جس سے انہوں نے آگے سارے مسئلے بڑھائے. تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، اگر آپ کا سوال ہے تو یہاں ہم کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ کل گفتگو اس پہ ہوئی ہے تو میں دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا. اگر خلافت پر آپ کے اوپر سوال ہے دماغ میں تو کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی فری ہو کے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ جو ایک بات یاد رکھیں، ایک چنگاری سلگتی ہے نا، چنگاری سلگتی ہے تو اب بس اوقات وہ بجھ بھی جاتی نا لیکن تھوڑا سا اثر چھوڑ جاتی ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ دراصل مولا علی رضی، پھر یہ آہستہ آہستہ گروہ بننا شروع ہو گیا. یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، عبداللہ بن سبا کے ساتھ کافی لوگ تھے. ان کے وہ نظریات پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دیے، اگرچہ مولا علی نے ان کو سزا دی کیونکہ یہ ایک پورا گروہ تھا. پھر کوفہ والوں نے مولا علی کا، جو شیعہ نے علی کہلاتے تھے، پہلے تو وہ سیاسی گروہ تھا، مولا علی کے ساتھ ملا ہوا تھا، ساتھ جنگیں لڑتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے انہی نظریات کو آگے فروغ دینا شروع کر دیا اور قبول کرنا شروع کر دیا. تو بنتا بنتا یہ فرقہ بن گیا پورا. جی چلیں جی آگے. یہ سوال ہے کوئی؟ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ تو خارجیت ہے. اول فتنۃ وقعت فی اسلامی فتنۃ الخوارج، ابن کثیر کی عبارت ہے. سب سے پہلا فتنہ جو اسلام میں پھیلا وہ خوارج کا فتنہ تھا. کس کی؟ خوارج کے بانی حروریہ مقام، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا کیونکہ میں اس پہ تیاری نہیں کر کے آیا، ذہن میں نام نہیں میرے. حروریہ ایک جگہ تھی جہاں سے یہ بہت زیادہ فتنہ اٹھا تھا. یہ چند لوگ تھے جنہوں نے تحکیم کے مسئلے میں اختلاف کیا تھا، کیونکہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم، یعنی 3 حاکم ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا تھا ان الحکم الا اللہ، حاکم تو صرف اللہ ہے، آپ غیر اللہ کو حاکم کیوں مان رہے ہیں؟ یہ کفر و شرک ہے. پھر یہاں سے آگے فتنہ شروع ہوا. تو میرا یہ موضوع نہیں ہے فرقوں کے بارے میں، میں صرف یہ کہہ چاہتا ہوں کہ ہم جو موضوع ہے اسی پر رہیں. جی آگے چلیں جی. خلافت کے بعد جو 2 بڑے مسئلے یہ ہمارے سامنے آج ہیں، ایک ہیں ایمان صحابہ اور دوسرا مسئلہ ہے تحریف قرآن. یعنی باقی سارے مسئلے، حدیث کرتاس، باغ فدق، وہ سب اس سے چھوٹے مسئلے ہیں. سب سے بڑے جو مسئلے ہیں ہمارے سامنے وہ یہ 2 ہیں، ایمان صحابہ اور تحریف قرآن. ہم اب اللہ یاری کے، آپ کو جانتے ہوں گے، نام تو کو پتہ ہوگا سب کو، اس کے کچھ بنیادی چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کریں گے، ان پر بات کریں گے. تحریف قرآن اور ایمان صحابہ اس کے 2 بڑے مسئلے ہیں جن پر وہ بات کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں. اس وجہ سے سب سے پہلے ہم تحریف قرآن پہ بات کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کا پہلا نظریہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو معاذ اللہ محرف مانتے ہیں بادشاہ. یہ پہلا بندہ نہیں، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ان کے گزرے ہیں جو کہ قرآن پاک کو معاذ اللہ محرف مانتے تھے. مثلا آپ تفسیر قمی پڑھیں گے، تفسیر قمی کے مقدمے میں قرآن پاک کا تعارف جو پیش کیا گیا اس کے اندر لکھا ہے اما محرف منہ، معاذ اللہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو بدل دی گئی. اب اس کے اندر انہوں نے معاذ اللہ کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن، اب یہ خیر امتن جو پڑھتے ہیں نا، یہ قرات سب پڑھتے ہیں، سب قرآن پاک میں لکھا ہے ایسے کہ تم بہترین امت ہو. اس جگہ وہ کہتا اصل آیت تھی کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، معاذ اللہ قرآن میں کیا ہے اخرجت للناس. ہم دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی آیت تھی وجعلنا من المتقین اماما، کہ عرش، کیونکہ انہوں نے امامت کا نظریہ گھڑ لیا نا،
امام معصوم ہوتا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پورا رکوع آخر تک آئیں. اب متقیوں کی صفات بیان کرتے اللہ فرماتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بناتے. وہ کہتے ہیں کہ عام شخص کو کیسے امامت مل سکتی ہے، کیونکہ امامت تو ان کے نزدیک جو خلافت ہے، ولایت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے منسوخ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نام آتا اس کا. تو لہذا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی آیت نازل ایسی تھی وجعلنا من المتقین اماما. تو یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کام پہنچا. تو یہ قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ یہ اس کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کے لوگوں کا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ محرف مانتے ہیں. تو اگر سوال یہ ہے اگر ہم قرآن پاک کو بھی اسی طرح مان لیں گے تو پھر ہمارے پاس دین کا مستند ماخذ کیا رہا، کیا مرجع رہا جہاں پر جا کر ہم رجوع کر سکیں گے قطعی یقینی طور پر؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر ہمارے پاس جب قطعی یقینی کوئی ماخذ موجود نہیں تو دین اسلام کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے گی؟ تو یہ تو دین اسلام کو ڈھانے کی بات ہے، ڈیمولش کرنے کی بات ہے. لہذا اس وجہ سے ہم سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ یاری کیا کہتا ہے. قرآن پاک کے بارے میں ایک حدیث ہے جو متواتر ہے، انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا. میری ویڈیوز اس میں موجود ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو میرے چینل پہ میں نے ڈیٹیل اس پہ بات کی ہوئی ہے. اب صرف میں خلاصتاً تھوڑا تھوڑا آپ کو بیان کروں گا، ہمارے پاس ٹائم جتنا ہے اس حساب سے. 7 احرف، قرآن کی 7 حرف کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ہیں 35 اقوال، تقریباً 35 اقوال. 7 احرف کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے عام فہم مشہور ہے وہ 7 لغات عرب، عرب کی 7 لغتوں میں قرآن نازل کیا گیا، جس کو جو آسان ہے وہ پڑھ لے. ایک مقام ہے تفسیر طبری کا جس جگہ اس نے اعتراض بھی کیا اور میں نے وہ عبارت بھی پیش کی وہاں پر کہ اس نے غلط بیان کی ہے، عبارت کا غلط مفہوم بیان کیا. لیکن وہاں پر امام طبری نے رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آپ نے متعدد احادیث بیان کی ہیں 7 احرف پر. پڑھنا چاہیں پڑھ لیں جا کے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. ان میں سے بعض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن نازل کیا گیا تو میں نے عرض کی اے اللہ تخفیف کر، 2 حرف کر دیے گئے. پھر میں نے عرض کی اللہ تخفیف کر، 3 حرف کر دیے گئے. پھر تخفیف کر، تو 7 حرفوں پہ قرآن رکھ دیا گیا. اب وہ کیا تشریح کرتا ہے، پہلے اس کی تشریح کو ہم سمجھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. 7 احرف کا مطلب وہ کہتا ہے 7 لمبے جملے. قرآن کے 7 لمبے جملے. ہر قرآن کی آیت ایک نہیں تھی، 7 تھی، 7 لمبے جملے تھے. معاذ اللہ تم نے 7 لمبے جملے ختم کر کے ایک جملہ باقی رکھا جو اہل بیت کی شان میں آتے تھی، جو مولا علی کے خلاف، وہ سب تم نے نکال دی معاذ اللہ. تو یہ 7 احرف کا مطلب کیا؟ 7 لمبے جملے. پھر اس نے کچھ تشریح کی ہے 7 احرف کی، کچھ حدیثوں کو لے کر اور بیان کیا ہے یہ حرف کا مطلب لمبے جملے. میں اب یہاں پر آپ کے سامنے اس کا جواب دیتا ہوں کہ کیا یہاں سے مراد لمبے جملے ہیں یا 7 حرف ہی ہیں. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ تخفیف اس میں ہے کہ 7 جملے یاد کیے جائیں یا اس میں ہے کہ ایک جملہ یاد کیا جائے؟ ایک جملے پہ قرآن نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تخفیف کر. تو قرآن تو ایک حرف پہ ایک جملے پہ نازل ہوا، تو تخفیف کس بات کی؟ تخفیف کس بات کی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب قرآن ایک جملہ نازل، ایک حرف نازل کیا، جو حرف کا مطلب جملہ ہے، تو ایک آیت کا یاد کرنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان ہے کہ 7 کا؟ اور اگر اس کا مطلب 7 آیتیں ہیں، 7 لمبے جملے ہیں، تو ایک جملے پہ نازل ہونے پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اور بڑا تخفیف کر، ہلکا کر، میری امت پر مشکل ہے. 2 3 7 آیت 7 احرف پہ قرآن کر دیا گیا. تو کیا 7 لمبے جملے یاد کرنا پڑھنا آسان ہے یا ایک جملے کے نازل ہونے پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تخفیف کر؟ تو تخفیف زیادہ میں ہوتی ہے یا کمی میں ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 7 جملوں کا مطلب 7 حرف کا مطلب 7 جملے ہرگز نہیں. یہ حدیث کے بالکل جو روح ہے اس کے خلاف بات ہے. تو پھر کہاں یہاں کا مطلب کیا ہے؟
سبعۃ احرف کا مطلب کیا ہے؟ سبعۃ احرف کا مطلب 7 حروف ہی ہیں. مثلا آپ میں کوئی اگر جنگ میں رہتا ہے تو وہ کیا بولے گا 3 کو کیسے بولیں گے؟ ایکسنٹ کیا آپ کا؟ 3. پنجابی ہم فیصل آبادی کیا کہتے ہیں؟ 3. اسی طرح بدلتے جائیں گے تو اس کے بولنے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا. اگر یہاں پر قانون نافذ کر دیا جائے 3 ہی کہنا ہے، کوئی اور ایکسنٹ استعمال نہیں کیا جائے گا، تو مشکل ہوگی کہ نہیں جنگیوں کے لیے، سرائکیوں کے لیے ہوگی کہ نہیں؟ تو اس طرح کیا ہے، اگر ایک حرف کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا متعین کر دیا جائے، اسپیسیفکلی اسی طرح پڑھنا ہے، تو مشکل ہوئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. پھر مشکل دور کیسے ہوگی؟ اجازت دے دی جائے آپ اپنے ایکسنٹ میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ تخفیف. اب سبعۃ احرف 7 حرفوں پہ قرآن نازل کیا گیا. اگر 7 حروف سے مراد لمبے لمبے جملے جس طرح اللہ کہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ لمبے لمبے جملے 7 یاد کرنا آسان ہے یا ایک جملے کے نازل ہونے پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تخفیف کر، اللہ نے بڑھا دیا، پھر تخفیف کر، پھر 3 کر دیے، پھر 7 کر دیے، یہ تخفیف ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 احرف کا مطلب لمبے جملے نہیں ہیں، بلکہ 7 حرفوں کو پڑھنا، ایک حرف کو 7 طریقے سے پڑھنا. 7 لغت عرب. تو لہذا ایک تو بات یہ ہوئی، پہلی بات. دوسری بات، سبعۃ احرف کی تشریح خود حدیث میں موجود ہے. خود حدیث میں سبعۃ احرف کی تشریح موجود ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جامع ترمذی وغیرہ میں حدیثوں کو مل جائے گی، کہ قرآن کے ایک حرف پر پڑھنے پر کتنے کی ملتی ہیں؟ 10. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. تو حرف کی تشریح خود حدیث نے قرآن میں کہ حرف کا مطلب کیا ہے خود کر دی ہے، کہ حرف کا مطلب جملہ نہیں ہے بلکہ الف با تا سا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی کچھ کہ نہیں؟ تو لہذا ہمارے نزدیک سبعۃ احرف کا مطلب 7 لغت قریش ہیں، جن کو پھر پہلے جس طرح پڑھا بھی جاتا تھا لکھا بھی جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک حرف پر جمع کر دیا. پھر دوسری بات یہ ہے، ہمارے نزدیک قرآن پاک محفوظ ہے. آپ کا سوال ہے تو یہاں کو کر لیں، وگرنہ آگے چلتے ہیں. قرآن کے محفوظ ہونے پر بات کروں گا میں ابھی. میں نے عرض کیا کہ اگر ڈیٹیل اس کی ساری جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سبعۃ احرف پر ہی، اس میں آپ کو سارے ریفرنس مل جائیں گے، سارے حوالے دیے گئے. صحیح ہو گیا. تو سبعۃ احرف والی حدیث کہاں ہے ہماری کتابوں میں؟ چلیں اس پر بھی بات کر لیتے. پہلے استدلالات مسلمات سے ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، میں اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، موقف نہیں بنا سکتے، اوپینین کریٹ نہیں کر سکتے. آپ صرف کیا کر سکتے ہیں؟ اعتراض کر سکتے ہیں، موقف نہیں بنا سکتے. وہ کہتا ہے کہ ان کی کتابوں سے قرآن کی تحریف کو ثابت کرنا بڑا آسان ہے. وہ بھئی قرآن کی تحریف ہماری کتابوں سے ثابت کر کے اعتراض تو کر سکتے ہیں، تحریف ثابت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ تحریف آپ کا نظریہ ہوگا، وہ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں. ہماری کتابوں سے ثابت کریں گے تو وہ تو ہمارے لیے ہوگا نا. آپ تو قرآن کا تحریف کا نظریہ نہیں بنا سکتے، اس سے آپ تو اعتراض کر سکتے ہیں، معترض بن سکتے ہیں. تو سبعۃ احرف بھی ہماری کتاب، اگرچہ سبعۃ احرف والی روایت اور اسی تشریح کے ساتھ جو میں نے ابھی کی ہے سمراس لغت قریش ہے، اصول کافی میں بھی موجود ہے. ہاں شیعہ کے اب کا جمہور کا نظریہ وہ یہ ہے قرآن محفوظ ہے. ان کی کتاب مجموع البیان، جو تفسیر مجموع البیان، اس پہ لکھا ہے قرآن محفوظ ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی. اسی طرح ان کی جو ابھی اصول کافی کا حوالہ اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن محفوظ ہے. اور جو روایتیں کہتے بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی تعویل ہے. جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک قرآن تھا جس کے اندر مختلف چیزیں لکھی تھی، تو اس کے جواب وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے حاشیے لکھیں، قرآن پاک پر حاشیہ لکھا، جس طرح ہمارے حاشیے والے قرآن ہوتے ہیں انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا تھا. تو لہذا اجماعی طور پر اکثر جو شیعہ کے بھی شیعہ ہیں وہ قرآن کو محرف مانتے. بیٹے درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو استدلالات مسلمات سے ہوتے ہیں.
اگر آپ کسی چیز کو دلیل بنانا چاہتے ہیں اپنے موقف پر تو آپ کا مسلم اس کو ثابت کریں آپ. تو شیعہ کے اپنے مسلم رسول کافی کا حوالہ دیا، ان کے نزدیک بھی یہی ہے. اب اسی طرح بہت سارے اور دلائل اس پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آگے چلتے ہیں قرآن کے محفوظ ہونے کے دلائل. یہ بھی میں اعتراض کے طور پہ بیان کروں گا. جی ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 لغتوں پر نازل ہوا، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لغت پر جمع کر دیا سارا قرآن پاک. تو اب جو قرآن حضرات مطلب کہ قرآن مجید کو مختلف قراتوں سے پڑھتے ہیں، جیسے والضحیٰ کو والضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ کو اعلیٰ بھی پڑھتے ہیں، پھر کیا یہ انہی 7 قراتوں میں سے قرات ہے، یا پھر یہ آج جو ہے مطلب اپنے ملک یا اپنی عربی کے مطابق یہ عرب کے لوگ پڑھتے ہیں؟ جمع 2 طرح کا ہے، ایک جمع حفظ، ایک جمع کتابت. جمع حفظ تو کئی صحابہ کے پاس تھا 7 قراتوں میں، آج بھی ہے. جمع کتابت ایک قرات پر ہے. وہ سب جو قرات 7 عشرہ ہے نا، وہ اس سے ایک قول ہے. قرات 7 عشرہ اور بات ہے، لغات 7 اور ہیں. لغات 7 اور ہیں، 7 لغتیں جو عرب کی بدیل، بنو ثقیف، بنو قریش وغیرہ یہ اور ہیں، اور 7 عشرہ قرات اور ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ بھی رکھیں، مثلا ربما ٹھیک، یعنی پڑھنے کے 2 طریقے. اس کو آپ ایک حرف کو مشدد پڑھ لیں، نہ پڑھیں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی تھی. تو لہذا جمع حفظ تو 7 قراتوں کا ہے، یہ 7 لغت قریش کا ہے، اور جمع کتابت ایک لغت پر تھا قریش. کیونکہ جب بخاری میں ہی ہے کہ جب یہ ہمارا جو آذربائیجان کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو جرنیل تھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ اس امت کو سنبھالیے، کیونکہ یہاں پر بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اپنے سٹائل پہ، دوسرے اپنے، وہ اجمی سمجھتے یہ قرآن، وہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے. تو پھر آپ نے سارے مصاحف منگوائے اور ان کو سب کو مصحف قریش پہ جمع کیا اور باقی مصاحف کو جلا دیا. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے. جی کوئی اعتراض ہے تو کر لیں. تو جمع کتاب جہاں پر جو میں بات، اگلا موضوع بھی یہی شروع کر لیں گے، جمع کتابت، جمع حفظ. ہمارے نزدیک قرآن محفوظ ہے اول سے لے کر آخر تک، اور جمع سے مراد جمع حفظ ہے. جو سب سے پہلے جمع ہوا وہ حفظاً جمع ہوا، حافظے میں جمع ہوا. قرآن کے حفاظ صحابہ تھے. اور نمبر 1 جو اللہ یاری کا ایک اور فساد ہے، قاری. قاری کا مطلب کہتا ہے پڑھنے والا. قرأ یقرأ قرات کا زمانہ رسالت میں مطلب اگر قاری بولا جائے تو حافظ حدیث، حافظ قرآن. ٹھیک ہے، تو لہذا قرأ اور جمع دونوں کا مطلب زمانہ رسالت میں کیا تھا؟ قاری جو تھا قرآن کا، جس طرح قرآن جو 70 قرآن جنگ جمع میں شہید ہوئے تو وہ حفاظ صحابہ تھے. وہ کہتا حافظ نہیں تھے، حافظ صرف مولا علی تھے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، مولا علی کے بارے میں ایک حدیث، ایک حدیث جس میں یہ لفظ ہو علی حافظ القرآن لفظ ہو، یا حافظ علی رضی اللہ عنہ جمیع القرآن، ایک لفظ ہو، وہاں بھی قرأ آئی ہے، وہاں جمع آئی ہے. ہم مانتے ہیں مولا علی حافظ قرآن تھے، ہم مانتے ہیں خلفاء راشدین حفاظ حدیث تھے، حفاظ قرآن تھے. تو لہذا اس لیے یہاں سے مراد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا زمانہ رسالت میں جمع کا مطلب کیا ہے؟ حفظ، یعنی قرآن پاک کو یاد کرنا زبانی. تو مولا علی بھی نے بھی قرآن جمع کیا، مطلب وہ حافظ حدیث تھے. صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا، جس نے اس کا مطلب انہوں نے زبانی حفظ کیا. جو کتابت کی شکل میں قرآن جمع کیا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا. باقی صحابہ کے پاس متفرقاً کچھ آیتیں لکھی پڑی تھی. تو لہذا جمع کا مطلب کتابت اور جمع حفظ. بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا انہوں نے قرآن جمع کیا، یعنی اس کو لکھ دیا. اس سے پہلے جس صحابی نے قرآن جمع کیا یعنی اس کو یاد تھا پورا قرآن. ٹھیک ہے جی. تو لہذا اللہ یاری کہتا ہے کہ جمع کا مطلب لکھنا ہے. حضرت صدیق اکبر سے پہلے بھی فلاں فلاں کے مطلب پورا قرآن پاک لکھا پڑا تھا. اب آ جائیے قرآن پاک کی آیت پر. ہم اس کا قرآن کے پاک سے مطلب لیتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث پہ بھی یہی ہے، کتاب بدل الوحی میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. سورہ واقعہ، سورہ
قیامہ کی یہ آیت ہے، اور اس کا آپ پورا شان نزول پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہوتا اسی وقت جلدی کرتے یاد کرنے میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بلسانک لتعجل، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن. اب جامع ترمذی میں اور صحیح بخاری میں آپ دیکھیے کہ جمع کا مطلب کیا ہے؟ حافظہ، یعنی ہم آپ کو قرآن کے حافظ بنائیں گے. آپ فکر نہ کریں، آپ قرآن سنیں، جب قرآن پڑھا جائے اس کے پیچھے پڑھیں. ہمارے وہ ذمے ہے کہ اس کو جمع کرنا بھی، یعنی آپ کے سینے میں، جمع فی صدرک، جمع صدرک، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کو یاد کروانا، اور اس کا تفسیر ہمارے ذمے ہے. تو لہذا جمع کا مطلب کیا ہے؟ جمع حفظ. صحابہ نے قرآن جمع کر لیا، فلاں فلاں صحابی نے، یعنی انہوں نے سارا قرآن یاد کر لیا تھا. پھر جمع کتابت کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے جی، ایک یہ بحث بھی ہے جو وہ زیادہ کرتا. آگے چلے جی. تو قرآن پاک سارے کا سارا محفوظ شکل میں موجود تھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. پھر اس آیت پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک نہیں ہے. وہ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس کا سیاق و سباق آپ پڑھ لیں، اور مفسرین شیعہ سنی دونوں دیکھ لیں، انہوں نے اس سے مراد کیا لیا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس ذکر سے مراد قرآن ہے، اور اس کے یعنی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. یہ قرآن سارے کا سارا زیادہ کمی سے محفوظ ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے آگے پیچھے سے راہ نہیں لیتا، آ ہی نہیں سکتا. تو قرآن ہمارے نزدیک محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی. اس کے الفاظ، اس کا سارے کا سارا جتنا بھی نازل شدہ ہے وہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو اس کے بڑے سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ایک بڑا فتنہ تحریف قرآن کا ہے. معاذ اللہ، وہ قرآن کو ہی محرف مانتا ہے. تو لہذا اس پر بہت سارے اور سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. دوسرا ہمارا ٹاپک ہے ایمان صحابہ، بالخصوص شیخین کریمین کا ایمان رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہما. باقی صحابہ کا ایمان، یعنی یہ سب کا موضوع ہمارا سارا ہی ہے، لیکن بالخصوص شیخین کریمین کا ایمان. بالخصوص سورہ حجرات کی آیات کو لے کر وہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو معاذ اللہ کافر تک ڈکلیئر کرتا ہے، اور شیعہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں معاذ اللہ. لیکن اس سے بھی پہلے ان کو شیخین کریمین کے ایمان سے مسئلہ کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، خلافت علی، امامت علی. وہ اگر اس اصول کے تحت معاذ اللہ، ان کا جو شیعہ کا اپنا اصول ہے، اس اصول کے تحت تو وہ جو مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتا، آپ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، امامت کا قائل نہیں، آپ کو منصوص باللہ نہیں مانتا، ان کے نزدیک ویسے کافر ہے معاذ اللہ. ان کے اصول میں تو اصلاً بات یہ ہے. لیکن جہاں پر جو اعتراض آگے سمجھ لے کہ چل کے وہ مزید جو آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سورہ حجرات سے. سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ سے بلند نہ کرو. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جب قبیلہ بنو تمیم کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا تھا. اس مشورے میں شیخین کریمین آپس پہ گفتگو کر رہے تھے، تو آپس کی گفتگو کے دوران ان کی آوازیں کچھ بلند ہوئیں، تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ قرآن اس حدیث پاک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی ہے قاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا، او کا مقال قریب تھا کہ اس امت کے دو بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاتی. اس سے استدلال کرتے ہوئے معاذ اللہ وہ آپ کو کافر تک ڈکلیئر کرتا ہے. ذرا سنیے گا غور سے. اصول و ضابطوں کے مطابق کیا یہ آیت اس سے معاذ اللہ شیخین کریمین کا کفر ثابت ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، پہلا سب سے پہلی ہماری دلیل تو یہ ہے کہ یہ آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اب خود یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے، اللہ یاری وغیرہ. سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد ابو بکر عمر ہی ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو. وہ کون ہیں؟ پہلی دلیل تو یہی ہے، اللہ نے خود ان کو ایمان والا کہا ہے. شاید اسی وجہ سے کہ ہر بدمذہب بے وقوف ضرور ہوتا ہے، جتنا مرضی کلیور بن جائے بے وقوف ضرور ہوتا ہے. ان کے بڑوں نے آخر اپنی تفسیروں میں اس کے شان نزول میں ابو بکر عمر کو کیوں نہیں لکھا رضی اللہ عنہ؟ مثلا آپ
تفسیر قمی، بہت ساری تفاسیر کو نکال، اکثر نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے اس کا شان نزول یہ بیان نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کے اندر جو اللہ نے کلام کا آغاز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا ہے، اگر ہم اس کے مخاطب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو مان دیتے ہیں، شیخین کریمین کو مان لیتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا اللہ ایمان والا ان کو کہہ رہا ہے۔ جب وہ ایمان والا ان کو کہہ رہا ہے تو لہذا بات ہی ختم ہو گئی، اگلا جھگڑا تو بات کا ہے۔ پہلے تو اللہ نے خود کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، تو اب جس نے باجی گستاخی کے الزام لگاتے رہو، جب اللہ ان کو خود ایمان والا کہہ چکا تو اب وہ کافر کیسے ہوں گے؟ لیکن اس کا انہوں نے حال ایک سوچا کہ یا ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب ہے اوپر سے ایمان والے۔ اب ہم قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا کیا منافق کو کہتا ہے؟ اسی سورہ حجرات کا دوسرا رکوع، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ عرابیوں دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ فرمائے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان تو تمہارے سینوں میں داخل بھی نہیں ہوا، بلکہ تم کہو ہم نے صرف ظاہری انقیاد کیا ہے، ہم نے صرف ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام یعنی مطلب ظاہری اسلام کے کچھ عمل کرتے ہیں، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو ان کو جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کو جھڑک رہا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں؟ یہ کہیں ہم صرف مسلمان، ہم نے انقیاد کیا ہے، استسلام کیا ہے، صرف ظاہری طور پر سر تسلیم خم کیا ہے، یہ اپنے آپ کو مومن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو ان کو جھڑک رہا ہے، اور خود منافقوں یا ایھا الذین آمنوا کہہ دے۔ یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف بات نہیں کہ خود اللہ جن کو منافقوں کو جھڑک رہا ہے کہ تم نے ایمان والا کیوں کہا، تنبیہ فرمائی ان کو، اور خود اللہ معذلہ منافقوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے۔ تو لہذا قرآن کے اپنے اسلوب کے مطابق اللہ یا ایھا الذین آمنوا جس کو کہے وہ منافق نہیں ہوتا۔ آپ خود مانتے ہیں جبکہ اس سے مخاطبی ابو بکر عمر ہے، تو لہذا اگلی بحث تو بات کی ہے، پہلے تو آپ ایمان والا یہاں سے مانو، ایک بات ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، استدلالات کی خامیاں دیکھیے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا، اکثر دسویں کے طلبہ بیٹھے، یہ سیگا کون سا ہے؟ لا ترفعوا، لا ترفع، لا ترفع، لا ترفعوا، کون سا سیگا؟ سیگا جمع مذکر حاضر، فعل نہیں معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب رفع یرفع، فتح یفتح۔ فعل نہیں کا استعمال کیا ہے؟ اس میں معنوی تبدیلی کیا ہوتی فعل مضارع میں؟ لفظی تبدیلیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ 5 صیغے مرفوع ساکن ہو جاتے ہیں، مجزوم ہو جاتے ہیں، اور باقی نون عرابی گر جاتا ہے، نون ضمیری میں کوئی اثر نہیں کرتا، یہ حرف علت ہو تو آخر سے گر جاتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے۔ لیکن معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب ایک فعل آیا ہی مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے، یعنی مستقبل میں ایسا نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم، اب نہ کرنا۔ ایک حکم ماضی کا ہے، ماضی میں واقعہ ہوا، اس کے نشان نزول میں یہ آیت تازی اللہ نے منع کر دیا آگے۔ منع کرنے سے پہلے جو کام ہوئے، کیا ان پر منع کرنے والے کے بعد کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ جب شراب نازل نہیں ہوئی اور کسی شراب کا حکم نازل نہیں ہوا اور کسی نے شراب پی، آپ کہیں گے اس نے حرام کام کیا؟ جس نے سود کی حرمت سے پہلے سود کھایا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حرام کام کیا؟ نہیں۔ تو جب اللہ نے منع ہی نہیں کیا تھا ابھی تک، اس کا حکم جو منع کا ہے، جو بھی بعد میں کرے گا اس پر حکم لگے گا، حبت عمل والا، اس کو اٹھا کر پہلے پر لگا دینا جب ابھی حکم بھی نہیں آیا، تو ویسے بھی یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ تو ایک تو لا ترفعوا فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں کا استعمال مضارع کے اندر کسی مستقبل میں کسی چیز کے منع کرنے کے لیے ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، پھر وہ کہتے ہیں عمل حبت ہو گئے۔ دیکھیے گا کتنے سقم اور کتنی ویکنس ہے گرامیٹیکلی۔ ان تحبط، ان، آپ سب اکثر جو درس نامی کے طلباء بیٹھے ہیں میرے سامنے جو ہیں، آپ یہ بتائیں ان تحبط اعمالکم، ان حرف ناصبہ ہے کہ نہیں؟ ان لن کا اذن فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پر لفظی تبدیلی کیا پیدا کرتا ہے؟ مرفوع کو منصوب کر دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، حرف علت نہیں گرتا۔ معنوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ ان فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا،
ابد حبت تحبت سی کا کون سا فعل ہے؟ مضارع. اس پر کیا داخل ہو گیا؟ حبت یحبت باب سامع اسماء سے ان حرف ناصبہ. اس نے اس کو کس کے ساتھ خاص کیا؟ مستقبل کے ساتھ. اب یہ بتائیں لا ترفعو فعل مستقبل کے معنی کے اندر آتا ہے, ان تحبت سے فعل مستقبل آنے والا زمانہ مراد ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر عمر نے اونچی آواز کی تھی, ان کے عمل حبت ہو گئے تھے, کیا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ گرامر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ان تحبت کہ تمہارے عمل حبت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہارے عمل حبت ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ابھی کام ہوا نہیں, ابھی یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس ہونے ابھی جو مستقبل میں ہونا تھا اس کا حکم لگا کر ماضی میں لگا دینا اور کفر بھی ثابت کرنا, مقدمے کھڑے کر دینا, یہ کتنی بڑی جہالت ہے, کتنا بڑا عناد و حسد ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور استدلال جو اس حدیث سے کیا انہوں نے, اور نوری صاحب نے, مصطفیٰ نوری صاحب جو ہمارے بہت بڑے مناظر ہیں, علامہ نوری صاحب, انہوں نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا تھا. قادہ یہاں سے اللہ یاریک نے ایک استدلال کیا. قادہ وہ خیران ہلاک ہو گئے. قاد الخیران, قادہ یقادو افعال قریب میں سے, افعال مقاربہ میں سے. اس کا مطلب ہے قریب تھا یہ ہو جاتا. یقاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی, اچک لیا نہیں, اچک لیتی. اسی طرح انہوں نے ایک اصول کافی کی روایت بھی پیش کی, انہوں نے اس کے سامنے رکھی تھی کہ قریب ہے کہ فقہا, قاد الفقہا نبیًا, یا علماء کا لفظ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر قادہ کا مطلب ہو گیا, یعنی قاد الخیران یا ہلکا, بہترین ہستیاں ہلاک ہو گئی, اگر ترجمہ یہ ہے, تو پھر قاد الفقہا نبیًا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو گئے, فقہا نبی ہو گئے. تو کیا اصول کافی اور آپ کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ فقہا نبی ہیں, جو آنے والے فقہا وہ بھی نبی ہیں, تو ختم وہ نہیں ہوا پھر؟ تو لہذا قادہ کا مطلب قریب تھا, یعنی ہوا نہیں, ہونے کے قریب تھا. قاد الخیران یہلکا, قریب تھا کہ بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاتی لیکن ہوئی نہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کے اس آیت اور حدیث کے استدلال کے جو استدلال اس کے سقم ہے. تو لہذا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے قطعاً کسی طرح بھی, کسی گرامر کے اصول سے, کسی شرع کے اصول سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ انہوں نے کفر کیا. ہاں آئندہ کی احتیاط. اب آگے چلیں. ایک صحابی تھے, صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے, کہ جو گھر بیٹھ گئے تھے. آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا, زید بن شماس رضی اللہ عنہ. وہ گھر بیٹھ گئے تھے اور وہ نہیں آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں ہلاک ہو گیا. اب سنیے گا, یعنی روایت میں بھی اس کا رد موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ کہہ رہے تھے میں ہلاک ہو گیا, میں معاذ اللہ مسلمان نہیں رہا. انہوں نے سمجھ کے بیٹھ کے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, اس کی خبر لی, عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ یہ کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. حالانکہ وہ اس ڈر سے کہ میری آواز بلند ہوتی ہے میں ہلاک ہو گیا, ان کی اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا, بلکہ وہ جنتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس صحابی نے یہ گمان کیا اس حدیث سے کہ میں جہنمی ہو گیا, میں کافر ہو گیا, حضور نے اس کے اس بات کو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جنتی. تو اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے شیخین کریمین کے کفر پر استدلال کرنا زوجہ محترمہ اللہ کریم انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نزول فرمائے. یقیناً کائنات دے اندر جنوں بھی مقام ملیا ہے وہ حضور دی وجہ دے نال ملیا ہے. اج قبلہ ماسٹر صاحب دی مزار تے رونق لگی ہے تے نسبت مصطفیٰ دا صدقہ ہے, نسبت اولیاء دا صدقہ ہے, اور حضور قبلہ عالم نے نسبت دا صدقہ ہے. اللہ کریم تاڑی تے میری حاضری کی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت نہ دروشی پڑھو. میں مبارکباد پیش کردا قبلہ ماسٹر محمد انور صاحب, انہاں دے صاحبزاد ران نو. یہ سارا انہاں دے نگاہ فضان ہے, والدین دیاں دعاواں نے, اللہ مہربانی کیتی ہے. صحیح جتھے چلدا پیا
محبت نہ سارے دروشی پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاعر اہل سنت محمد علی سجن صاحب انہوں نے لکھا ہوا کلام چند اشعار، اس کے بعد دو کلام، ایک کلام دے دو تک اشعار پڑھ کے میری حاضری مکمل۔ محبت نہ میرے نال مل کے پڑھنا، ایک دفعہ درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں تیرے مصطفیٰ کا منگتا ہوں، میں تیرے مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، میں تیرے مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، میں تیرے مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جو گدا ہے درے محمد کا، جو گدا ہے درے محمد کا، ارے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، جو گدا ہے درے محمد کا، جو حضور کے در کا گدا ہے محبت سے پڑھ لیں، جو گدا ہے درے محمد کا، ارے کچھ نہیں مانگتا زمان، آڈے نال فقیراں دے لین والا، محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، موتے مونڈ گدائے کدے بچدا نہیں، جھوٹا جنہ بھی چادر چلاک ہوئے، میرے آقا دی نظر وچ جچدا نہیں، نہ معقول بندے نے استاد بن بڑے، پتہ ذرا بھی ہیرے تے کچدا نہیں، کتے پاک دے رین ہزار سجے، آٹا کدے فقیر دا وہ کٹدا نہیں، جو گدا ہے درے محمد کا، ارے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، آل اطہار جس کو کہتے ہیں، یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے، یہ گھرانہ
کمال پالے آل نبی دا ثانی نہیں ہو سکدا دودھ 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 نے دودھ رہنا دودھ کدے بھی پانی نہیں ہو سکدا حبدار جو آلے رسول دا نہیں او دا قلب نورانی نہیں ہو سکدا میں کی علی دے لال تے ایک پاسے پیدا دجا بلال نہیں ہو سکدا یہ گارا نبی کیا کا ہے یہ گارا نبی کی آل کا ہے یہ گارا نبی کی آل کا اڑے جننے بھی شہباز فضائے اندر سب تو وکھری پرواز حسین دیئے کردار گفتار ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیئے تے جدو قرات قرآن دی کوئی کردہ منو لگ دی واز حسین دیئے آکی مجھتے نماز نے سب پڑھ دے پر سب تو وکلی نماز حسین دی یہ گرا نبی کیا نکا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گرانے سے میں گناہگار ہوں سجن لیکن ایک امید دل میں رکھتا ہوں ایک امید دل میں رکھتا ہوں ہوگی بخشش حشر کے دن یارو نعت سرکار کی سنانی سے ٹائم ختم ہو گیا بالکل آخری شعر قبلہ حاجی صاحب دے کول بیگ جڑا میں کلام آخری ایام دے اندر پڑھیا خدا ایک شعر پڑھ کے میں حاضری اپنی مکمل کر رہا ساری عمر دی ساری عمر دی ہو کمائی یہ ساری عمر دی ہو کمائی جگ چھڑے کسا میں سننا لئیے اے ساری عمر دی ہو کمائی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جان دے او جنال میرے تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائی ساری عمر دی سبحان اللہ